بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ احباب ہیں ہمارے پاس تشریف لائے گجرانوالہ سے جو ہے، تو انہوں نے ماشاءاللہ کتنے عرصے سے علاج کروا رہے تھے آپ؟ ہم ماشاءاللہ تقریباً 1.5 سال سے کرا رہے تھے۔ 1.5 سال سے، مطلب مختلف جگہوں سے بھی علاج کروایا؟ ہاں جی، روحانی بھی، جسمانی بھی، نفسیاتی بھی جو ہے نا؟ جی جی جی۔ تو یہ رگوں والا آپ نے علاج کروایا، یہ یعنی آپ کو لگتا ہے نا کہ اس میں سارا مکمل ہی آ جاتا ہے جو ہے؟ ہاں جی الحمدللہ۔ کہ مطلب آپ نے بتایا بھی نہیں، پھر بھی دیکھ ہم رگوں کا علاج کر رہے تھے، ہاں جی حالانکہ اگر آپ یہ ڈاکٹروں سے کروا رہے ہوتے یہ نہیں ہونا تھا آپ کا، کیونکہ مسئلہ روحانی تھا اصل، ہاں جی بالکل، روحانی مسئلہ تھا، اور وہ عفریت جن تھا، اور اس کے ساتھ یہ سارے معاملات وغیرہ تھے جو ہے نا۔ جی جی۔ تو آپ کیا محسوس کرتے تھے؟ میں آپ سے یہ بات جاننا چاہتا ہوں، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ذکر اذکار کر لیں بس، ٹھیک ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اور آپ تو ماشاءاللہ ذکر اذکار بھی کرتے تھے، اور رمضان میں ماشاءاللہ رمضان پورا گزارا بیت اللہ شریف میں، جو مکہ گئے ہوئے تھے، جی جی بالکل، ٹھیک ہے، تو آپ وہاں ذکر اذکار کرتے تھے بھائی جو ہے؟ ہاں جی الحمدللہ کرتے ہیں، روٹین نہیں۔ اچھا، تو ان کو محسوس کیا ہوتا تھا؟ کچھ نہیں پتہ لگتا تھا ان کو جو ہے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں پتہ لگا سی، کچھ نہیں سی پتہ لگا، صرف وزن ہی سی کندھیاں تے نا، بھاری پن محسوس ہوتا تھا جو ہے نا، بس جو ہے بس وہی فیل ہوندا سی، باقی کوئی نہیں سی پتہ ہے۔ ہاں یہ پتہ، ہاں تو یہ دیکھیں، اگر کسی کے ساتھ مسئلہ ہو جاتا ہے تو ذکر اذکار یہ کرتے ہیں، اس کو روک دیتے ہیں بس، ہاں جی، مطلب وہ روک دیتے ہیں، مسئلہ جڑ سے ختم نہیں ہوتا۔ ایسے ہی جس طرح مطلب قرآن شفا ہے، صرف روحانی بیماریوں سے نہیں، جسمانی نفسیاتیوں سے بھی ہے۔ ہاں جی، تو وہ یہ ہے کہ جب بندہ قرآن پڑھتا ہے وقتی طور پہ سکون محسوس ہو جاتا ہے، لیکن مکمل شفا جو ہے فطرت کو اختیار کرنے سے جو ہے نا، ہاں جی، مطلب فطرت کے ساتھ ہی بندہ چلا ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مدد فرمائی ہے جو ہے نا۔ ہاں جی انشاءاللہ۔ تو آپ بتائیں گے تھوڑا ذکر اذکار کے بارے میں؟ مطلب یہ اب ریاکاری میں نہیں آئے گا، میں ویسے یہ پوچھ رہا ہوں، بہت سے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے، کتنے مریض بیٹھے ہوئے ہیں، کتنی بچیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، کتنے ایسے بزرگ ہیں، اسی طرح کئی بچے ذہنی توازن خراب ہو گیا، وہ کہتے ہیں بس ہم ذکر اذکار کر لیا بس کافی ہے، علاج کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں علاج کے نقطہ نظر سے پوچھ رہا ہوں، آپ کی وہ ریاکاری کے اس میں نہیں پوچھ رہا جو ہے نا۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ توکل کی کمی ہے، توکل کی کمی ہوتی ہے، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ویسے توکل تو سب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پہ، کمی تو ہے ٹھیک ہے، لیکن ایک مسئلہ جس طرح آپ کے ساتھ پیش آیا تھا جو ہے سارا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو معاملات ہوتے ہیں وقتی طور پہ ہی کچھ ہوتا ہے اس طرح کا معاملہ، حقیقت میں تو ایسے کچھ بھی نہیں ہے۔ نہیں حقیقت میں کس طرح مطلب؟ نہیں، میں جو بات کر رہا ہوں نا، یہ وقتی طور پر ہوتا ہے، یہ کیوں ہوتا ہے، کیا ہے، کیا وجہ ہے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے نا۔ نہیں وہ تو ہوتا ہے، لیکن اگر آپ علاج نہیں کرواتے تو یہ آپ کے ساتھ ہمیشہ نہیں رہتا؟ نہیں، یہ معاملات جو ہے نا، یہ تو صرف اللہ ہی بہتر جانتا ہے نا، بندہ تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو بہتر جانتا ہے۔ آپ ماشاءاللہ خانہ کعبہ گئے اور وہاں پہ ماشاءاللہ پورا رمضان گزارا، عبادت بھی کی آپ نے، اور وہ چیز اندر تھی جسم میں رہ رہی تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقتی معاملات ہے، اور کچھ نہیں، یہ وقتی کا لفظ غلط ہے نا، اصل میں وقتی کس طرح؟ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت میں سب سے زیادہ اموات نظر بد سے ہوں گی، ٹھیک ہے، یعنی روحانی اثر ہوگا، یہ جنات کے ہاتھوں ہوں گی ساری جو ہے نا۔ اب جتنے اسپتال میں مر رہے ہیں زیادہ تر جو ہے لوگ، کوئی مانتا ہے کہ یہ ہماری جو ہے نا روحانی بیماری ہے؟ چلے بہرحال میں تو یہی سمجھتا ہوں نا کہ کوشش کرنی چاہیے، اسباب اختیار کرنی چاہیے۔ نہیں اس کوشش نہیں ہے، یہ تو دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ تداو کے ہر چیز کے اللہ تعالیٰ نے دوائی نازل کی ہے، ٹھیک ہے، علاج کرواؤ، تو علاج لازمی کروانا چاہیے، یہ نہیں کہ بندہ کہے بھائی میں علاج نہیں کرواتا۔ اب اسی طرح جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے رزق دینا ہے، بندہ بیٹھ کے خالی دعا مانگتا رہے کسی درخت کے نیچے اور محنت نہ کرے تو اس کو اللہ تعالیٰ رزق دے گا؟ بتائیں۔ ہاں اسباب پیدا ہوں گے تو پھر اس لیے جو ہے اسباب تو ضروری ہیں کہ نہیں؟ نہیں، اسباب اختیار کرنے چاہیے۔ ہاں تو یہ چیزیں اسباب اختیار کرنے چاہیے، باقی اللہ، اور باقی آپ میں ذرا تھوڑا سا صرف پوچھوں گا کہ ذکر اذکار کے اندر جو ہے تھوڑے سے بس بتا دیے گا، صبح شام کے اذکار کرتے تھے آپ ماشاءاللہ باقاعدگی سے پہلے بھی؟ ہاں الحمدللہ کوشش تو کرتے تھے پہلے بھی، الحمدللہ کوشش نہیں کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے پہلے، کب کہہ رہا ہوں میں نہیں کرتے تھے، کرتے ہیں۔ دیکھو یہ ہم اصل میسیج ہے، یہ لوگوں کو تک میسیج جانا ہے، ٹھیک ہے۔ بہت سے ہمارے دیندار طبقوں کے اندر بھی یہ مسئلہ ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے علاج نہیں کروانا، بس ذکر اذکار ہی کافی ہیں، ٹھیک ہے۔ میں یہ اس چیز کا رد کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ چیز لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ اگر آپ کے ساتھ مسئلہ ہو گیا آپ اس کا علاج کرو اور مقابلہ کرو شیطان سے، یہ نہیں کہ بس ذکر اذکار کر لیا اب ہمارے ہاتھ سے باہر ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ بہرحال صاحب ابھی تو کوشش جاری ہے نا، تو وہ کوشش کریں گے تو پھر تو 10 کنڈیشن کی چل رہی ہے کہ نہیں، کس چیز کی کوشش جاری ہے؟
وہ تو دیکھیں ذکر اذکار تو الحمدللہ بہتر ہے، جسم کی رگیں بند تھی. اب ہم نے دیکھے نا سر کی درد نکالی تھی، دکھائیں مائک دے مجھے. یہ آپ کو تو ہوش نہیں تھی، آپ تو بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے مجھے کہا میرے سر میں درد ہو رہی ہے ادھر. ٹھیک ہے، تو ہم نے جب سر کا علاج کیا، پھر کمر کی رگیں کھولی آپ کی، تو گردن کی طرف دوبارہ آ گیا واپس. تو اب بھائی آپ بتائیں کیا ہوا تھا جو ہے نا؟ ایسے ہی ہوا تھا جیسے آپ بتا رہے ہیں نا. پہلے دائیں طرف ہاتھ میں درد ہوئی تھی، پھر سر پہ ہوئی تھی، پھر دائیں ہاتھ پہ ہوئی تھی، لیفٹ پہ. جی تو پھر معاملہ جو نا وہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی ہے. ہاں بس یہ دیکھیں جب وہ درد ہوئی ہے، میں نے جب آپ کو کہا کہ یہ دیکھیں روحانی مسئلہ ہے. اب ہمارا رگوں کا علاج تھا، جسمانی بیماری تھی، رگیں کھل گئی، میں نے کہا چل پڑی ہیں. دوبارہ جب رگ بند ہوئی ہے تو جیسے ہی ہم نے کہا وہ روحانی بیماری ہے، تو وہیں پہ وہ حاضری ہو گئی ہے نا. اور حاضری ہو گئی وہاں پہ، اور وہ ماشاءاللہ عفریت جن تھا، کوئی عام تھا ہوتا نہیں تھا، طاقتور تھا صحیح. ٹھیک ہے، اور اس نے پھر اپنا پورا زور بھی لگایا سارے معاملات وغیرہ کے اندر جو ہے. ہاں جی، آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، حالانکہ آپ ذکر اذکار کر رہے تھے، سارا کچھ ہے. تو بس اللہ تعالیٰ نے پھر مدد فرمائی جو ہے، کس طرح جو ہے وہ قرآن کے آگے تو بے بس ہیں وہ. پھر قرآن کا ذکر ہی کیتا، پھر ہی وہ مگروں لیا. ہاں قرآن سے لایا، اور اس کے بعد جو ہے اس نے اپنی پوری کوشش کی ان کو نقصان پہنچانے کی، ان کو وہ کرنے کی. پھر جب وہ اس کو ہم نے قابو میں کر لیا، تو وہ اس نے کہا کہ وہ جادوگر ہے. ٹھیک ہے، وہ جادوگر نے اور بھیج دیے شیاطین جو ہے، جنات بھیج دیے ساتھ میں اس کی مدد کے لیے جو ہے نا. جس طرح یہ شیطان ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، تو پورا مطلب ایک مارکا تھا جو ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ سارا معاملہ آپ کے سامنے ہی پیش آیا کہ وہ کہتا ہے کہ میرے کو انہوں نے بھیج دیا. اور وہ کیا کہتا ہے، جادوگر بڑا ظالم آدمی ہے. یعنی وہ عفریت جن جو ہے وہ جادوگر کو برا بلا کہہ رہا تھا کہ اس جادوگر کی وجہ سے اسے قید کیا گیا ان کے جسم کے اندر جو ہے نا. اور قید کس طرح کیا گیا کہ اس کے بچوں کو یرغمال بنایا ہوا تھا. جب ہم نے اس کو کام تیرے کو نکال دیں گے اس کے جسم سے اور وہ سارا کچھ ہے، تو اس نے کہا میرے بچے اس نے قید کیے ہوئے جو ہے نا. اور وہ بچوں کو بلیک میل کر کے جو ہے نا وہ قید کریں گے. تو یہ قرآن کی برکت تھی. ہمارے پاس تو کوئی طاقت نہیں ہے. ہم نے قرآن پڑھا، اس کے بچوں کو بھی آزاد کروایا. ٹھیک ہے، اسے بھی پھر ہم نے کہا کہ تو بھی آزاد ہو جائے گا، تو ایمان لیا ساتھ جو ہے وہ الحمدللہ مسلمان بھی ہو گیا. اور اس نے پھر ہمارے ساتھ مل کے مقابلہ کیا باقاعدہ. وہ جادوگر شیاطین بھیجتا رہا، 2 شیطانوں کو اس نے جلایا. ٹھیک ہے، اور بعد میں پھر اس کے بچے کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا، ایک بچہ رہ گیا تھا اس کا، اس کے سامنے لے کے آ کے کیسی اس کی تصویر دکھائی انہوں نے. تو اس نے پھر آپ کا گلا دبانا شروع کر دیا. تو اس نے کہا نہیں وہ جادوگر بڑا خبیث ہے، وہ مجھے چھوڑے گا نہیں. اس نے یہ کیا کہ گلا دبانا شروع کر دیا آپ کا جو ہے نا. تو اس کو پھر ہم نے گلا دبایا تھا نا، اس نے پکڑ کے دونوں ہاتھ رکھ کے آپ کو کافی 1.5 سے 2 منٹ تک گلا دباتا رہا. پھر یہ کھانسی کی انہوں نے جو ہے نا. تو اس کے بعد پھر ہم نے اس کو کہا کہ بھائی یہ اس کے بچے کو پھر آزاد کروایا، آخری بچہ جو رہ گیا تھا. اور اسے سمجھایا کہ یہ چیز جو ہے نا یہ غلط ہے، اور جو ہے آپ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرو. جادوگر کچھ نہیں کر سکتا، تمہارا نقصان نہیں پہنچا سکتا. اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، فرشتے تمہارے ساتھ ہیں. اور یہ انسانوں میں بھی یہی چیز کمی ہے، توکل جو آپ کہہ رہے ہیں نا، اسی چیز کی کمی ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھ جائیں تو اللہ تعالیٰ خود ہی اپنی مدد نازل فرما دیتا ہے جو ہے نا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنی مدد نازل کی، اور وہ سارا معاملہ اب دیکھیں نکلنے میں کتنی دیر لگی. یہ آپ بتائیں 2.5-3 گھنٹے تقریباً. وہ ایک جگہ سے کہتا ہے میں پیٹ سے نہیں نکل سکتا، اور اس نے جو ہے اوپر نہیں آ رہا میں. پھر انہوں نے بھائی نے الٹیاں وغیرہ بھی کی، وہ جادو والی چیزیں کھائی ہوئی تھی، الٹیاں کی، وہ نکلا اندر سے لعاب وغیرہ سارا جادو کا جو اثر تھا جو ہے نا. تو اس کے بعد پیٹ میں آیا، گردن میں آیا، پھر اس کے بعد پیچھے آیا. اور یہ ہم نے مشینوں کے ساتھ، ہاتھوں کے ساتھ رگوں کا علاج جو ہے دم والا آئل لگا رہے ہیں، اور وہ ہماری مدد کر رہا ہے. پھر اس کے بعد وہ ہمیں مدد کر رہا تھا، بتا رہا ہے میں کوشش. وہ ہار جاتا تھا، اس نے دیکھا کہ آپ نے اس نے ایسے میڈیکل بیڈ کے اوپر اس نے یوں مارے ہاتھ جو ہے کہ مسلمان بھی ہوا. کہتا مجھ سے نہیں نکلا جا رہا، ہمت ہار رہا تھا وہ. کہتا نہیں نکل سکتا، بڑی کس کے گٹھا ماری ہوئی ہے انہوں نے جو ہے نا، گٹھے کس کے ماری ہوئی ہے، میں نہیں نکل سکتا جو ہے نا. ٹھیک ہے، لیکن ہم نے اس کو کہا کوئی بات نہیں، ہم کوشش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا. وہ رگیں کھلتی گئی ہیں، اور یہ سر کی رگیں آپ کی کمزور کی ہوئی تھی ساری پیچھے کی جو ہے، تاکہ اگر کوئی نکالنا بھی چاہے تو نہیں نکل سکے. وہ خود بھی اب وہ خود پورا زور لگا رہا ہے. وہ پورا زور لگاتا تھا، 3 دفعہ ہم نے اذانیں دی ہیں اس کے. وہ پورا زور لگاتا تھا، پھر ہار کے کہتا تھا نہیں نکل رہا. آخر میں اس کے پھر یہ ہے نا، یہ سر کے اندر کہتا ہے کہ بس میری ٹانگ پھنسی رہ گئی ہے، باقی سارا نکل گیا ہوں میں، جسم میرا نکل گیا ہے وہ. اور اسی دوران جو ہے وہ اس نے جادوگر نے پھر شیاطین بھیج دیے جو ہے نا. ٹھیک ہے، وہ اس کو بھی مار رہے تھے، اور باقاعدہ آپ کے جسم میں بھی بیماری رینیو کر رہے تھے جو. تو ہم نے وہ پھر سر کا جو ہے وہ الحمدللہ کیا، کافی دیر تک کرتے رہے جو نا. تو اس کے بعد جو ہے وہ جسم سے نکلا جو ہے نا. ٹھیک ہے، تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جادو ایسی چیز ہے کہ جنات بھی اگر کوشش کریں اس کو ختم کرنا. دیکھو وہ خود نکلنا چاہ رہا تھا، بیچارہ قید تھا،
اور اس نے کیا گواہی دی؟ اس نے ان کے بارے میں گواہی دی کہ میں مر جاؤں بس میں ان کے جسم سے نکل جاؤں. کیا الفاظ تھے اس کے؟ کوئی بندہ بڑا اللہ کا نیک ہے. ہاں اللہ کا نیک بندہ ہے، میں بے شک نکل جاؤں مر جاؤں. تو ہم نے اس کو کہا کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے گھر چلے جاؤ، عمرہ کرو، اسے عمرے پہ اپنے بچوں کو لے کے چلے جاؤ، جادوگر وہاں نہیں آ سکتا جو ہے نا. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جادوگر کے ابلیس کے ساتھ تعلق ہوتے ہیں ڈائریکٹ، جتنے بھی ہیں عامل ہیں اور یہ اس طرح کے لوگ ہیں، تو یہ پھر شیاطین سے مدد لیتے ہیں اور پھر ابلیس ان کی مدد کرتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، خانہ کعبہ ایسا ہے کہ وہاں یہ چلے جائیں تو یہ ان کو کوئی وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے جو ہے نا. ٹھیک ہے، تو وہ الحمدللہ اس نے مسلمان ہو گیا اور اس نے جو ہے یہاں سے گیا جو ہے نا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ دیکھیں اس نے کوئی فضول گفتگو نہیں کی، نہ ہم نے اس کے ساتھ کوئی فضول گفتگو کی کہ بھائی تمہیں کس نے بھیجا، کہاں سے آئے، یہ سب فضول سوالات وغیرہ ہیں. ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ آپ صرف دین کو مضبوطی سے سامو. ہمارے ہاں جو یہ کیا جاتا ہے کہ پوچھنا کہ بھائی کہاں سے آئے، کس نے بھیجا، ایسے غلط بیانی بھی ہو جاتی ہے. اور دوسرا ہے جسم کو سیف کرنا. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ تو نکل گیا اندر، لیکن جادو جسم کے اندر موجود تھا، مختلف رگیں تھی. بعد میں ہم نے جو ہے وہ دم وغیرہ بھی کیا جو ہے نا، تو یہ گردن کی طرف کا اور یہ پیچھے آپ کا جسم کا یہ خود بخود ہلنا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے، وائبریشن کرنا شروع ہو گیا، یعنی وہ جادو کا اثر وہ جسم میں داخل تھا جو ہے نا. تو اب یہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آسانی کرے گا، یہ نکلتا جائے گا جو نا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں قرآن کو اگر ہم مضبوطی سے سامیں اور اس کے ساتھ نیچرل کو، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ضرور بے ضرور شفا دیتا ہے. خالی قرآن کو اگر ہم تھام لیں مضبوطی سے، قرآن نے یہ نیچرل کا کہا ہے نا، فطرت کی طرف لے کے آیا ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم فطرت کو نہیں پکڑیں گے تو کس طرح جو ہے وہ ہو. تو ماشاءاللہ بھائی نے مطلب مختلف جگہوں سے علاج کروایا تھا، وہ آنکھوں والوں کے پاس بھی گئے تھے، حکماء سے بھی دی تھی، سارا کچھ جو ہے، لیکن وہ تشخیص صحیح نہیں تھی جو ہے نا، اور معاملے کا پتہ ہی نہیں تھا کیا ہے کیا نہیں ہے. تو اس وجہ سے یہ سارا معاملہ بنتا ہے. لیکن دیکھیں قرآن کی طرف آئے اور آپ نے قرآن کی طاقت دیکھی ہے. میں بس آپ کے آخر میں تاثرات لینا چاہتا ہوں کہ اس دن جو قرآن کی طاقت تھی کہ ہم دیکھیں، میں رگوں کا ماہر جن، اس کے بعد عفریت جن، بادشاہ جن، یعنی وہ ایک جگہ سے دوسری، جس نے بلقیس کالے کا جو تختہ اٹھا کے لا کے سلیمان علیہ السلام کو دے دیا تھا، اتنا طاقتور تھا، لیکن جادو نے اسے جکڑا ہوا تھا. اور اسی طرح اس کے بچے کہاں قید کیے ہوئے بھائی ابلیس نے، جادوگر کی مدد سے. ہمیں تو کوئی نہیں پتہ کدھر کیے ہوئے، لیکن یہ قرآن کی مدد تھی نا. تو یہ قرآن کی آپ ذرا طاقت کا بتائیں کہ قرآن جو ہے کس طرح. قرآن انہوں نے ماشاءاللہ بڑا دل لا کے پڑھیا، دل لا کے انہوں نے. یہ آپ نے اس کی نشانیاں نہیں دیکھی بھائی ماشاءاللہ. یہاں پہ یہ عفریت جن کا 3 منٹ تک لگاتار سانس لیے بغیر آپ جو ہے وہ دھاڑتے رہے. اور اس کی علامات ہوتی ہیں. آپ کا جو فارم ہم نے فل کروایا تھا نا، اس کے اندر یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ جن کون سا ہے، کدھر کدھر اس کی بلاکیج ہوئی ہے، آیا جسم میں کھانے سے داخل ہوا ہے، پینے سے داخل ہوا ہے، اور کن چیزوں سے یہ باڈی کے اندر رینیو ہو رہا ہے. وہ جو ہم نے فارم فل کروایا خوابوں کا اور آپ کے جسم کی معدے کی ساری تشخیص جو ہے. ٹھیک ہے، اور وہ آپ کا تو پھر ساتھ میں میڈیکل ٹیسٹ بھی ہوا تھا جگر وغیرہ کا سارا جو ہے نا. اس میں ساری چیزیں کلیئر آ جاتی ہیں، پتہ لگ جاتا ہے جو ہے نا یہ چیزیں کیا ہیں، کیونکہ یہ نشانیاں ہوتی ہیں، ان کی علامات ہیں، اور علامات کے ذریعے وہ پتہ لگتا ہے. اور ماشاءاللہ وہ آپ نے دیکھا کتنا وہ ہیوی تھا، یعنی یہ وہ نہیں تھا. اور جب اس نے ایمان لیا ہے نا، اس نے جسٹ 2 منٹ کے اندر یوں کیا، اس طرح سے ایسے کر کے اس نے مجھے کہا کہ ہم نے جو ہے 2 شیطان میں نے جلا دیے جو جادوگر نے بھیجے. ٹھیک ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو طاقت دی ہوئی تھی. ٹھیک ٹھاک. اور وہ 3 منٹ تک آپ لگاتار، آپ ابھی کر کے دکھا دیں مجھے، 3 منٹ تک لگاتار وہ جو آوازیں نکال رہا تھا وہ ہے وہی کر سکتا ہے نا. ہاں وہ نہیں کر سکتا جو ہے نا، کہ انسان جو ہے وہ اس طرح کا معاملات وغیرہ. باقی شفا اللہ تعالیٰ نے دیکھیں شفا تو قرآن میں ہی ہے. دیکھو نہ ہم غیب کا علم ہم بھی نہیں جانتے، نہ ہمارے پاس وہ، صرف قرآن تھا ہمارے پاس، بس قرآن تھا اور یہ نیچرل تھا. ہمیں پتہ تھا بھائی یہ رگ بند ہو رہی ہے خون کی، اس رگ میں اب مسئلہ آ رہا ہے، یہاں سے بلاکیج ہوئی ہے، اس رگ کو ہم خون کو چلا رہے تھے. شیطان جادو جو تھا وہ خون کو روک رہا تھا اور اس میں گروتھ روک رہا تھا کہ جو ہے وہ طاقت روکے نا. اور اس نے پورا زور لگایا. وہ پہلے سینے میں، پیٹ سے اوپر نہیں آ رہا تھا، کہہ رہا میرے سے اوپر نہیں جایا جا رہا، گردن میں، پھر ادھر پھنسا. ٹھیک ہے، پھر پیچھے کی طرف پھنسا جو ہے. اور اس کے بعد جو اس کے اوپر باقاعدہ اٹیک بھی ہوتے رہے اس دوران جو ہے نا، اسے روکنے کے لیے. اور وہ ہمیں بتاتا تھا کہ وہ دوبارہ آ گئے، وہ مجھے مار رہے ہیں اور مجھ پہ حملہ کر رہے ہیں، میرے بیٹے کو کچھ کرنے لگے جو ہے نا. تو یہ چیزیں سارا کچھ ہے. لیکن یہ جادو ایسی چیز ہے، دیکھیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے مطلب یہ بتایا ہے کہ یہ چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں. اور شیطان کی جنگ ہے ابلیس کی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ. روزانہ سورج کے اوپر آ کے کھڑا ہوتا ہے جب سورج نکلتا ہے اور سورج غروب ہوتا ہے، کہتا ہے میں دنیا کا وہ ہوں. ٹھیک ہے، وہ شیطان ڈر رہا تھا، یہی تو ڈر رہا تھا. وہ سمجھتا تھا کہ اگر میں نے اس کی بات نہیں مانی ابلیس کی تو مجھے مار دے گا اور دنیا ختم ہو جائے گی جو ہے نا. ٹھیک ہے، اور میرے بچوں کو قتل کر دیا جائے گا جو ہے نا. تو اس کے بچے جو ہے وہ آزاد ہوئے. تو اس نے پھر جب ایمان لے کے آیا، اس نے دیکھا فرشتے آ رہے ہیں، میرے بچے بھی آزاد ہو گئے. وہ خود نہیں آزاد کروا سکا،
ٹھیک ہے، لیکن یہ ایمان کی طاقت ہے اللہ تعالیٰ کی. جب آپ قرآن کو مضبوطی سے تھامو گے فرشتے آپ کے ساتھ نازل ہوں گے. میں غیب کا علم تو جانتا نہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں اس کے بچے کہاں قید ہیں، لیکن ہم نے قرآن پڑھا، اسی سے متعلق آیات پڑھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیج کے، یہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیج کے اللہ تعالیٰ نے اس کے بچوں کو آزاد کروایا، اور پھر اس کو جو ہے اس کو بھی مدد دی. قرآن کی تاثیر ہے کہ خون کی رگیں چلنا شروع ہو گئی، اور جس وہ زنجیریں بندی ہوئی تھی اس کی، وہ 2.5-3 گھنٹے لگے ہیں. اس نے بڑا زور لگاتا تھا وہ، یعنی نکلنے کے لیے، یہ نہیں کہ وہ اس نے کوشش نہیں کی اور ہمت ہار جاتا تھا کہ بھائی میرے بس کی بات نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شفا دینے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نئی زندگی دی بھائی کو جو ہے نا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بس قرآن کو مضبوطی سے تھامیں، قرآن ہی شفا ہے، ٹھیک ہے، اور کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. اور یہ جو روحانی بیماریاں ہیں یہ اصل میں لڑائی ہے، اور یہ شیطان سے آپ کی لڑائی ہے، فائٹ ہے. شیطان سے آپ لڑیں گے، جتنا اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھیں گے اتنی یہ چیزیں آپ سے دور ہوتی جائیں گی جو ہے نا. اور اگر رکاوٹ آتی ہے، کچھ آتی ہے، تو نیچرل کو اختیار کریں، فطرت کو اختیار کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا دے دیتا ہے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نا مطلب اللہ کو بھی خوش کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ میں گناہ والے بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی بھی گناہ کا کام کر رہے ہوتے ہیں. اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے کو قرآن کی تاثیر نہیں ملتی، اور ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ شفا نہیں دے رہا جو ہے نا. تو اللہ تعالیٰ دیکھیں شفا دیتا ہے. اب آپ نے میرے پاس اللہ تعالیٰ ہی لے کے آیا نا آپ لوگوں کو. خانہ کعبہ میں بیٹھ کے آپ نے جو کہہ رہے کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ خانہ کعبہ میں بیٹھ کے ہی ہم نے ارادہ کیا تھا کہ ہاں بیت اللہ شریف میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں ڈالا، آپ نے استخارہ کیا وہاں سے، اور وہاں سے پھر اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو یہاں رستہ دکھایا، لے کے آئے. تو اللہ تعالیٰ جہاں سے مرضی شفا دے دے، اللہ تعالیٰ تو قادر ہے، اور اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، صحیح ہے، سب اللہ تعالیٰ کا کمال ہے. اور ہم نے بھی کوئی وہ نہیں، ہم نے صرف نیچرل کو اختیار کیا ہوا ہے، اور قرآن ہے ہمارے پاس بس. تو قرآن کی مدد میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سب کو اس میں شفا دی ہے جو نا. تو آخر میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جن دوستوں کو یہ مسئلہ ہے روحانی ہے، دوسرا کہ علاج نہیں کروانا رگوں والا، یہ بہت اچھا علاج ہے. آپ صاحب سے رجوع کریں، لازمی اس کا فائدہ آپ کو ضرور دے گا. دینا اللہ نہیں ہے، تشخیص ہونی چاہیے، آپ یہ تشخیص ضروری ہے. علاج بندہ کروائے ٹھیک ہے، لیکن تشخیص ہو، بندے کو پتہ ہو بیماری کیا ہے کیا نہیں ہے. چیک اپ کراؤ، انشاءاللہ اللہ نے شفا رکھی ہے. جی جی دینی اللہ نہیں ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ دینے والا ہے. یقین رکھو، اللہ دے یقین رکھو، شفا اتوں ہی لبنی. انہوں نے بھی وہی کام کرنا، لیکن انہوں کا طریقہ کار ہو رہا ہے، ساڈا طریقہ کار ہو رہا ہے. جی جی. تو یہ بھی ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا ماشاءاللہ ذکر اذکار بھی کر رہے ہیں. کچھ ایسے مریض ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ ڈاکٹروں سے دوائیاں لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، جسم میں جن بھی حاضر ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہے ہمارے ساتھ روحانی مسئلہ ہے، جسمانی بیماری ہے وہ ڈاکٹروں سے لے رہے ہیں، اور روحانی طور پہ لا کے دم کروا رہے ہیں. تو ہمارا جو طریقہ ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ ہمارا یہ کہ مکمل سارا ایک ہی جگہ پہ، نفسیاتی جسمانی روحانی بیماریوں کا سب ایک ساتھ. آپ نے بھی یہ بھی چیز دیکھی ہے نا کہ آپ بھی علاج ماشاءاللہ کرتے رہیں، یہ بھی ذکر اذکار بھی کرتے رہیں، اور حکماء سے بھی علاج کروایا، اور مختلف جو علاج وغیرہ کروایا. تو یہ الگ الگ علاج اتنا فائدہ نہیں دیتا جتنا ایک جگہ پہ سارا بندہ علاج کرے، جس کو مکمل علاج اتنے ہو جاتا ہے. ہاں مطلب پتہ ہو کہ بیماری کیا ہے کیا نہیں ہے، اور کون سی رگ میں اب آ رہی ہے، کیونکہ اس میں روحانی بیماری میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں جو ہے نا، چیزیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسانی فرماتا ہے جو ہے نا. بالکل صحیح ہے، صحیح کہہ رہے ہیں آپ. آخر میں آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ ہاں اللہ تعالیٰ آپ کو مکمل صحت دے، تندرستی عطا فرمائے جو ہے نا. الحمدللہ